وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. عدل سور کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میں پڑھ دینا بادشاہ. مجھے بولیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد
صدر محفل آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق کے آستانہ عالیہ چورا شریف لائق صد وقار الصد تکریم جناب عزت مآب محمد طارق محمود سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد وقار الصد تکریم حضرت علامہ مولانا ابو ذر صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادرم قاضی عمیر صاحب اور جتنے بھی انجمن غلامان مصطفیٰ اور غوثیہ یوتھ فورس اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ساتھی موجود نے کارکنان ذمہ داران کسی دا نام میں نہیں لے سکیا یا حفظ مراتب دا لحاظ نہیں رکھیا اتنا یاد رکھو جس مالک دے گھر بیٹھے ہو او بھی تے جنہ پاکاں دی گل سنن آئے ہو او بھی تو آڈے ساڑے نام بھی جان دینے ساڑیاں محبتاں دی اوقات بھی جان دینے تو آڈے سامنے جو شخصیت مسند صدارت تے تشریف فرمانے یقینی طور دوتے اکلے کسی آستانے دے پیر نہیں بے بدل اور بے مثال خطیب بھی نہیں اور اس علاقے دے اندر حضرت دی خطابت دے جوہر تے تسی دیکھ دے رہنے اسی پورے ملک دے اندر حضرت دا نام سن دے ہاں دیکھ دے بھی ہاں پیارے وہ گل ہے رات دا جو پہر ہو چکے آئے اس پہر کوئی لمبے چوڑے واز دی تے گنجائش ہے نہیں تو اڑے بھی سامنے کر رہے آئے جیسے حالات ملت اسلامیہ دے نظر آ رہے ہیں میں انہوں سامنے رکھ کے میرے جیسے چھوٹے دل والے میرے جیسے کمزور دل والے جدوں مصائب حالات اور مشقتاں اور پریشانیاں نو دیکھن تے حوصلے واسطے کیڑا دروازہ لبیا جاندہ ہے یا رسول اللہ دا دروازہ ہے یا حضور دی آل دا دروازہ ہے یا سونے نبی دے اصحاب دا دروازہ ہے جنہ دے طرز عمل نو دیکھ کے میرے جیسے چھوٹے دل آلیاں دے دل بھی بڑے ہو جاندے آئیے میں چونکہ سفر بڑی تیزی نہ لگے ود رہا ہے امام علی مقام دی شہادت دا تذکرہ تسی بہت مرتبہ سن چکے ہو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک تے شہادت امام علی مقام دی وجہ اور دوسرا کربلا تو بعد سادات دا کردار اور تیسرا نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دی آل دی کردار دی روشنی ہے جو ساڑھے واسطے پیغام کے بحیثیت مسلمان دے سانو کی کرنا ہے ان ہوتے میں چند گلہ کرنا چاہوں گا میرا اس تو علاوہ میرے خیال ذہن اس نہیں کوئی گل آ رہی سبحان اللہ کھو اللہ دا قرآن پڑھی ہے بندے وال بیٹھے ہو تے جس طرح بندے وال بیٹھے ہو سبحان اللہ بھی وال آواز جاکو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی دی اہل بیت رب دا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تانے کولوں دور کر دے اور انما کلمہ حسرے کے اے ہوئی ارادہ بنے آئے ہر ناپسندیدہ چیز تانے کولوں دور کرے تے تانوں اے میں پاک کرے جو میں پاک کرن دا حق ہوندا ہے ویسے تے میرے آقا دی ساری آل پاک کے لیکن آج میں انہاں دی گل کروں جنہوں میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں نہیں دا ایک ترجمہ بھی کر دینے ساڑھے اساتذہ حسین منی وانا من الحسین حسین میرا تے میں حسین دا
جناب اعلیٰ میرے رب نے جنہوں جنت دا وارث آکھیا تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، اے ساڑے متقی بندے نے جنہوں اسا جنت دا وارث بنایا آیا تے انہاں وارثاں دے نا حضور نے دس چھوڑے نے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ آئیے جناب اعلیٰ اتنی شانہ والے اس تو اٹی کیڑی شان دیکھ دے ہو جناب اعلیٰ جدو مصطفیٰ موڑیاں تے جنانو بٹھا لین واللیل دیا ظلفہ پکڑا دین پھر کیڑی شانہ پوچھ دے ہو جناب اعلیٰ جنہیں واسطے حضور خطبہ چھوڑ کے انہوں اٹھا کے سینے نہ لالین او دی عظمت اور کون پوچھتا ہے جدی ماں قرآن دیا لوریاں دے کے او دی تربیت کرنا لیا ہوئے او دیا عظمت کتنی پوچھتے ہو جیدہ بابا مصطفیٰ کریم دی امت دوی چھوئے اور رتبہ رکھ دا ہوئے کیا میرے کریمہ کا فرمانا آنا مدینۃ العلم والی البابوہا جیدے علم دا مرتبہ ہوئے اس باب مدینۃ العلم دی آگوشش پروش پامڑا لے دیا اور کیڑی کیڑی شان پوچھتے ہو بس اتھے جڑی گلتے لے آنا چاہ رہے ہیں اتھے آئی ہے اتھے جناب اعلیٰ چودھری بیٹھے راجے بیٹھے گجر بیٹھے ملک بیٹھے خان بیٹھے سید بیٹھے میرے جیسے مولوی بیٹھے اتھے جناب اعلیٰ حافظ بیٹھے قاری بیٹھے ڈاکٹر بیٹھے جس مرضی شعبہ زندگی نال تاڑا تعلق ہوئے جدو حضور دی ختم نبوت دا موقع آیا تحفظ دا آقا دی ناموس دا موقع آیا تے میں نو تو انو ہر بندے نو چاہی دائے نبی رحمت دی حال دے کردار نو دیکھئے تے میدان عمل دے اندر آکے دسی ہے کہ بچے کو ہائے جا سکتے ہیں گھر باہر چھوڑے جا سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ دی ناموس دا پہرا نہیں ہو چھوڑے آ جا یہی پیغام تواڈے بوہے تے دے بڑھایا آج میرے جیسا مولوی اٹھ کے کوئی آکیا فاروق علیہ السلام آکے جناب اعلیٰ یہ تو جناب امیر المجاہدین کا کام ہے میری تقریر تھی میں نے ادھر آنا ہے میں تو مجبور ہوں میری مصروفیت ہے یا آکھا میں جناب اعلیٰ کہ آج میرے ادارے دا معاملہ تعمیر ہو رہی ہے آج مستریاں نل بیٹھیں گے جناب اعلیٰ میں نہیں آ سکتا لا حادل کی آس میں اتنا کہنا چاہنا 14 صدیاں پہلے اے ذرا نظر کرو ایک لمحے واسطے پونے 14 صدیاں پہلے تو انہوں نظر آوے گا اسے کریم آقا دے دین و اسلام دے تحفظ واسطے میرے مولا حسین نے نانا دا مدینہ چھوڑیا ریاست مدینہ نو چھوڑے ہے لیکن ریاست مدینہ دے بانی دے نظام نو نہیں چھوڑے سمجھ آئی مدینہ نو چھوڑ کے آپ مکے آئے نے کہ نہیں حج دے عالم دے حج دا احرام حج نو قضا کر کے سمجھ لو عمر تبدیل کر کے آپ نے دسیا نہیں کہ حج دی قضا ہو سکتی ہے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکتی اچھی بولو اے چیزاں میں نو تو انو سارے انو گریبانہ میں جھانکڑیاں پہنیاں بحیثیت مسلمان ہومن دے میرے سمیت اسی مولا حسین دا لنگر کھاندے کھاندے جناب چٹے آگئے ساڑھے سرے چھ داڑی اچھ اساں مہندیاں لا کے اپنے آپ نو آکھئے کہ بھی میں جے منڈا کھنڈا لیکن اتنا یاد رکھ لو اے عمر تک پہنچے ہاں آل رسول دا لنگر کھاندے کھاندے آل رسول دا نام لیندے لیندے انہاں دے نام دیا سبیلاں دے پانی پیندے ہاں انہاں دے نام دے لنگر دا کھانا کھاندے ہاں اپنے آپ تو ایک سوال تے آندہ ہے کہ جنہاں دے نام دے صدقے سانو اتھے لوگاں بٹھا کے آکھے کس واسطے تو سب میں نے بٹھایا کئی سید بھی بیٹھے ہونگے جڑے تھلے کئی عالم بھی بیٹھے ہونگے جڑے تھلے حافظ کاری تھلے بیٹھے ہونگے بڑے بڑے چودھری تھلے بیٹھے ہونگے میں نے کیوں بٹھایا لیکن کوئی یار دی گل سنا ملنا نہ لمبے پینڈے پا ملنا نہ علمہ ویج پھسا ملنا ایسے گل سنن واسطے بٹھایا نا اے پیغام دے کے جانا چاہنا کہ جناب صرف اور صرف میں نے تو اے نہیں دیکھنا چاہیے دا کہ اسی بہت بڑے منصب دے مالک ہاں اے دیکھنا چاہیے دا اے بہت بڑا منصب ملیا کہ نہ دے صدقے ہے اچھی بولو آئیے جناب اعلیٰ یہی پیغام دینا چاہنا تفصیل دا وقت کوئی نہیں نہ سنان دا نہ سناون دا بس اتنی گل یاد رکھے آجے میرے آقا حسین جدو بھی یزید دا پتہ چلے آیا کہ کدی کدی شراب پیندا کدی کدی نماز دے تاخیر کردا
کدی کدی جناب آلہ باندران دے تماشے دیکھنا میرے آقا حسین ہوندی بیعت نہیں کیتی بھاوے نانا دا مدینہ بھی چھوڑنا پیا چھوڑے آیا نانا جان دی قبر انور سیدنا ابو بکر عمر دی قبر انور سب جناب آلہ صحابہ دی قبور اپنی اماں جان دی قبر انور پورا مدینہ چھوڑ کے مکے وچ آ کے حج نو عمرے وچ بدل کے اور این حج دے موسم دے اندر جدوں لکھاں لوگ حسین پاک دے نال کٹ مرن واسطے تیار اس ویلے میرا حسین نکلیا دین دی بقا واسطے ایتھے بھی دستا جاواں ایویں کو بک بک نہ کرے کہ جی حج کے موسم میں حسین کیوں چلے گئے ان کو جان اتنی پیاری سی اے نہیں اے سوال ایک خارجی نے مولا علی تو بھی کیتا سی کہ جس وقت مدینہ شریف دے دار الخلافہ سی حضور دے دورے چ بھی حضرت عمر ابو بکر عمر دے دورے چ عثمان دے دورے چ ایک کیڑا توڑا عشق رسول ہے کہ تسی جناب اس دار الخلافہ نو چک کے کوفے لے گئے ہو آپ نے فرمایا جے تو مسئلہ سمجھنا چاہنا ہے تے پھر تے میں گل کراں تے جے تو بک بک کرنا چاہنا ہے تے بک بک والے بندے نال گل کر کے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہنا جی میں مسئلہ سمجھنا ہے فرما سن پھر جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی ہے اور چند ہزار بندے آ کے جس طریقے کرنا انہوں نے گھراؤ کیتا اور خلیفہ وقت دی شہادت ہوئی آپ فرماندے میں ڈر گیا کہ آئندہ اے نہ ہوئے کہ ایک روش بن جائے کہ مدینے دیاں گلیاں وچ خون ریز جنگ ہوندی رہے میرے آقا نے جڑے مدینے نو حرم قرار دیتا ہے میں نہیں چاہتا میری جان واسطے اتھے لڑائی ہو میں نہیں چاہتا کہ میرے خاطر اس جگہ تے اتھے لہو گرایا جائے میں اس واسطے اتھوں آیا ورنہ مدینہ علی تو زیادہ کنوں پیارا ہو صرف مدینے دا تقدس قائم رکھن واسطے سیم اسی طرح کہ حج دے موسم میں اگر علی دے پتر تے حملہ ہوندا نبی دے نواسے تے حملہ ہوندا تے بدلے دے اندر لوگاں بھی یزیدیاں تے حملہ کرنا سی کہ نہیں سی کرنا تے خون ریزی ہونی سی صرف اس واسطے علی دا لال جا رہا ہے تاکہ زمانہ اے نہ آکھے کہ دیکھو جی مسلمان حج دے موسم میں بھی لڑ پیندے نے صرف اسلام نو تانے تو بچان واسطے میرے حسین نے مکہ چھوڑ دیتا سمجھ آئی میرے آقا حسین جناب اعلیٰ مکہ بھی چھوڑے آئے کربلا میں چاہے نے جناب اعلیٰ پانی بند ہوئے آئے کس کس چیز دی جانب اشارہ کریے آج میں اپنے آپ نو دیکھا اپنے چند دنوں دی قید نو دیکھا اپنے ساتھیاں دیاں قیداں نو دیکھا تے کوئی بندہ اینا کہ میں کوئی بڑا تیر مارے آئے میں آقا دے نا تے بڑی وڈی قربانی دے دیتی ہے جدو سادات دی قربانی دیکھنے اسی شرمندہ ہو جانے آسا کی کیتا ہے نہ 4 دن پانی بند ہویا 7.5 7 8 9 تے 10 دن میرے آقا دی آل تے پانی بھی بند رہا ہے نہ جناب اعلیٰ حضرت قاسم جیسے بتیجے دیا سلاشہ دیکھیا نہ جناب اعلیٰ زمانے نے حضرت اون محمد جیسے بھانجیاں دے ٹکڑے دیکھے نہ جناب غازی عباس جیسے شیر دلیر جناب اعلیٰ او دے بازو چڑھ کے او دے سینے تے رکھ کے جناب او دا لاشہ لے آیا گیا نہ جناب علی اکبر جیسے شبیہ مصطفیٰ دیا چادت تے او دے ٹکڑے چادر دے اللہ پاون دا منظر دیکھے آیا نہ جناب علی اصغر جیسے شہزادے دی آخری ہچکی سڑی ہے کون برابری دے دعوے کرے تینا حالت نماز دے اندر اپنے قافلے دے سالار دی شہادت دا منظر دیکھے آیا کہ جیوے مولا حسین نے سارے سجدے دے اندر رکھے گردن کٹا کے درنوں کے نیزہ دے ہوتے گردن سوار کر کے جیوے قرآن پڑھ کے دسے آیا لہذا منظر دیکھے نے برابری دی کیویں گل کریے تو انہوں یہی سمجھاون آیا جدو مشکل حالات آون ایک باری سید زادیاں دی قربانی نو دیکھے آجے تو اڈے چھوٹے دل بڑے ہو جاون گیا تو اڈیاں کمزوریاں طاقت اچ بدل جاون گیا ایویں نہیں زمانہ حسین حسین کردہ پیا اے دے پیچھے میرے آقا تے آپ دے پورے گھرانے دی جناب اعلیٰ قربانی شامل ہے اسے واسطے کسے آکھیا 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی
زمانے کی صدا ہے، اے حسین ابن علی، کل زمانے کی صدا ہے، اے حسین ابن علی، زخم کھا کر بھی زباں پر لا الہ جاری رہا، صبر کی بس انتہا ہے، اے حسین ابن علی، صبر کی بس انتہا ہے، اے حسین ابن علی۔ کسے بندے نے وہ قربانیاں نے منظر نہیں دیکھے، وہ تکالیف نے منظر نہیں دیکھے، جوے امام زین العابدین نے پیروں میں بیڑیاں پا کے ہتھاں میں چت کڑیاں ویکھ کے پھر بھی آکھیا نا نا، اس سارے منظر ویکھ کے اگر اللہ راضی ہے، اللہ دا رسول راضی ہے، تے زمین و آسمان گواہ ہو جاوانے دیتے آل رسول بھی راضی ہے۔ اور سیدہ زینب پاک نے وہ جملے کہ جس ویلے آپ نے امام علی مقام نے مقدس لاشے نو دیکھے، بے ساختہ پکار کے فرمایا یا محمد آہو صلی علیک اللہ ہذا حسین بالعراء مزمبل بالدماء مقطع الاعضاء۔ تیرے نانا جی تواڈے تے لکھاں سلام ہون، اے ویکھو تے صحیح تواڈا ہی حسین جڑا تواڈے سینے تے سوندا سی، ہاذا حسین بالعراء، اے تتیرے تے لیٹ کے آیا، جدے ہاتھ پکڑ کے چم دے سو مقطع الاعضاء، او دے ہاتھ بھی کٹے گئے نے، تے جنہیں نویں جوڑے بغیر کہنا سی میں عید تے نہیں جانا، تے جبریل جی دا درزی بڑھ کے کپڑے لے آنا سی، آج نواں کپڑا تے بڑی بات ہے، نواں جوڑا تے بڑی بات ہے، آج نواں کفن بھی پا کے نہیں ستا، مزمل بالدماء، خون دی چادر پا کے سو گیا ہے۔ اے سارے منظر ویکھ کے پھر بھی تہاڈی آل کہہ رہی ہے صلی علیک اللہ، تہاڈے تے لکھاں سلام ہون، تہاڈے تے لکھاں سلام ہون، تہاڈی آل یزیدیاں تو رحم دی فریاد نہیں کر رہی، انہاں تو بھیک نہیں مانگ رہی، اج بھی تہاڈے دروازے ول ویکھ رہی ہے۔ کس واسطے؟ کہ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل، پڑھیے پڑھیے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کون ہے طوف اپنا حال دل کسے سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے، آپ
یہی پیغام دیوان آیا سید زادیاں تے عذر نہیں پیش کیتا دیکھو جی بندے تھوڑے حالات بہتر ہو جاون پھر دیکھا گیا جو کچھ ایسی اسلام دی آبرو واسطے پیش کیتا آیا آج ریاست مدینہ دی گل کرنا لیا آج حسینیت دی گل کرنا لیا تو ایک سوال ہے کہ کوفے دے لوگاں دی ایک فریاد تے سید آیا ہے بچے کو آکے بھی اپنے مشن تو پیچھے نہیں ہٹیا تے آج 80 تو 90 لاکھ کشمیری پکار پکار کے کہہ رہے آئے ہے کوئی جو ساڑی مدد کرے ہے کوئی جو ساڑی فریاد رو سنے تے ساڑے حاکم آکھن کہ ہماری معیشت کمزور ہے ہم لڑ نہیں سکتے سانو آکھن دو مولویوں شرح نمود 4% تو گھٹ کے 2% تے آ گئی ہے تو سا لڑائیاں دی گل کر دے ہو پورا یورپ جناب ساڑے نال پورے طریقے نال نہیں کھڑا تو سی لڑن دی گل کر دے ہو میں کہ وسائل تے بھروسے کرنا لے ہو روندے نے رب تے بھروسے کرنا لے رسول ہاشمی دے غلام ہونے یہ پیغام حسینی زندہ ہو آج جس ویلے ایسی گل کرنے ہیں سانو کہنے رہے مولویوں کو لڑائی کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی آئے اسی ہے کہ یار اسی بالکل امن دے قائل ہاں لیکن اس ویلے قائل ہاں جو بلال کعبے دی چھت تے کھڑے ہوں جس ویلے امیر و غریب دے درمیان ایسی حد فاصل نہ ہوئے کہ امیر دا قانون ہو روے غریب دا قانون ہو روے انج نہ ہو کہ اس کتنے سمندر پار جھاگ کے سعودی عرب دے خونو تیل دے خونو آگ لگے تے پاکستان بھاج کے چلا جائے کہ جناب آپ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں ہر حد تک آپ کے لیے جائیں گے تے کشمیری ہین بھی ساڑی شہرگ آکھیے او مردے رہن تے پھر آکھیے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کسی ٹائم کے اندر توڑے پیچھے کھڑے ہیں کسی ٹائم کے اندر جناب انہاں دے سفیر بنے ہیں اے ہے سفارت دھیاں مردیاں رہنتے تسی میچ کران دے رہو اے لاہور میچ نہیں کرائے انہوں نے کرفیو لگا کے تسی میں نو دسو ہے مسلمانوں انج وزیر اعظم دی کیبنٹ دھیاں بہنا انج لٹ رہیاں ہوں دیاں انہوں نے میچ کرانے سے انہوں نے اس طرح پھر جناب اپنا چنگی امر سندھو تو لا کے مسلم ٹاؤن بورڈ تک کرفیو دا سما کوئی گڈی نہیں جا سکتی کوئی بندہ نہیں جا سکتا ایمبولنس نہیں جا سکتی مریض نہیں جا سکتے کیوں جی میچ ہو رہے کیا کشمیریاں دا مقدمہ انج لڑیا جا سکتا اچھی بولو کشمیریاں دا مقدمہ لڑنا ہے تو پھر مولا حسین دا سچا نوکر بن کے کشتیاں جلانیاں پینیاں نے ہاں جی پھر یورپ دیاں مثالہ نہ دے دو کشتیاں تے پیر نہ رکھ یا مدینے دی گل چھڑ دے یا پھر یورپ تے نیلسن منڈیلا دیاں گلنا کرنا سانو سنانا چھڑ دے ایک پاسے رہ دو کشتیاں تے پیر رہنا رکھڑ اللہ کدی منزل تے ایتھے اقبال بولے آئی اجازت ہوئے پڑھ دے اقبال فرماتا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر ارے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ارے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی انجام دی پرواہ کی بغیر رسول ہاشمی دی اولاد بھی انہاں دی امت بھی میدان اتر دی ہے اور میرے حسین تے آپ دے گھرانے اتر کے دکھایا ہے پھر اسے کوفے وچ جتھے بابا تے دار الخلافہ سی اسے کوفے وچ جتھے سیدہ زینب گھراں وچ بی بیاں نو قرآن دا درس دے دیا سن اج اسے کوفہ وچ سید زادیاں قید
گدیاں والیاں سواریاں تے بیٹھیاں نے امام زین العابدین دے پیراں وچ بیڑیاں نے تے آپ دے آنسو دیکھ کے کوئی کہندا ہے سید زادے کیوں رویا ہے یوسف بھی تے قید ہویا ہے تانوں اپنی قید تے کیوں رونا آیا اے فرماون قید یوسف تے قید عابد دی تے اس وچ فرق ہزاراں یوسف قید اکلے ہوئے میرے نال نے پردے داراں او مسلمانوں اے منظر بھی سید نے ویکھیا پھر بھی یزیدیت دے کے گھٹنے نہیں ٹیکے پھر یزید ابن زیاد دے دربار دے اندر شہداء دے سر میز تے رکھے گئے حسین پاک دے اونٹاں نو چھڑی تک لائی گئی تے اس ویلے جناب زید بن ارقم اٹھ کے کھڑے ہوئے تے کہندے رہے تیرا ککھ نہ رہے تو حسین پاک دے اونٹاں نو چھڑی لائی او تینوں کی دساں حجر اسود رو کتنی واری حضور نے چومیا اینی گنتی کیتی جا سکتی ہے لیکن حسین دے اونٹاں نو حضور نے کتنی واری چومیا اینیاں گنتیاں نہیں کیتیاں جا سکتیاں تے منظر ویکھ کے بھی آل رسول پیغام حق تے قائم رہنے یزید دے دربار چامد ہوئی ہے حتیٰ کہ یزید رو مبارکہ ملیاں یزید نے اس حد تک آکھیا جناب اعلیٰ ہاں جی دسو حسین کہنا سی جناب میں نو جناب یزید آجز نہیں کر سکتا پھر کی کیتا دسو پھر کی بڑھیا جناب اعلیٰ اس دربار جس حد تک بھی بکواس کیتی گئی کہ کسے کمینے آکھیا انہاں عورتاں میں جو کوئی کنیز میرے گھر بھیج میرے گھر خدمت واسطے گھر دے کم کاج واسطے نوکرانی کوئی نہیں تے جناب فضہ نے بول کے آکھیا سی او یزید تیری نسل برباد ہوئے تو قیامت تک تیرے دلانت برسے تو حضور دی اندھیاں نو نکرانیاں دے لفظ کہنے سن کے بھی تیری غیرت نہیں جاگی تینوں نہیں پتا ہے خاتون جنت دی اولاد کھڑی یزید کہنا ہے تے کون عورت اتنی میرے نال بے ادبی نال بولن والی تے جواب ملنا ہے جی حسین پاک دی نوکرانی کہندا ہے دا سر قلم کر دیو ہن اما دا علاقہ حبشے والا بولی حبشے والی لہجہ حبشے والا جدو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے ہتھاں دا رنگ سیاہ ہے جدو اما دے حبشے والی بولی دا لہجہ سنیا تے حبشی غلام جو یزید دے سیکیورٹی گارڈ انہاں نو عراقے دی غیرت نے جوش ماریا تلواراں کھچ کے کہندے نے خبردار ہو یزید ساڈے علاقے دی بوڑھی اما تے تلوار چلی تے تیرے سارے محل نو خون نل نہلا دے آگے تے یزید نے قتل نے حکم منسوخ کیتے تے وہ بھی منظر دیکھے زمین نے کہ جس ویلے سیدہ زینب نے منہ مدینے وال کر کے آکھیا سینانا تسا دیکھ رہے ہو آج ساڑی خادمہ فضہ واسطے بھی 4 بندے تلواراں اٹھا وڑالے ہیں لیکن توڑیاں بیٹیاں واسطے ایک بندہ بھی دھرتی تے تلوار اٹھا وڑالا نہیں پھر بھی توڑی آل کہہ رہی ہے جڑے حال تے رب راضی او دا رسول راضی اسے حال تے آل رسول راضی اپنا خاندان کو آکے بھی رب تو یہی التجا کیتی ہے اللہم تقبل باللہ حاضل قربان یا اللہ ساڑے والوں اے قربانی قبول فرما ذرا غور کرو اے منظر تے توڑے میرے تے نہیں آئے تے پھر یزید پوچھے حسین دے بیٹے 10 کون جیتے تے آپ نے فرمایا موقع آوے گا تے گل کرانگا پھر جمعہ نہ دن آیا جدو مؤذن نے آذان پڑھی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے تے سید کھڑا ہو کے کہندا ہے مؤذن تینوں ایسے نا دا واسطہ ہی رک جا سید کوئی گل کرنا چاہنا آیا آپ نے فرمایا یزید آج پوچھ کون جیتے تینوں حسین دا پتر جواب دے انہیں کیا دسو جی پھر کون جیتے فرمایا زانہ میں تیرے نانے دا نا ہے کہ حسین کریم دے نانے دا نا ہے
چپ کر گیا یزید فرمایا چپ نہ کر بول اگر تیرے نانا دا نا ہے لیا کاغذ قلم اسی لکھ دئیے تو جیت گیا اسی ہار گئے تے جے واقعی حسین دے نانے دا نا ہے تے جدو تک ازانہ دیا رہن گیا حسین دی فتح دے اعلان ہوندے رہن گیا زمانہ کہندہ روے گا کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا بس اتنی گل وقت گزرے پہلے خوشیاں مناون والے نو جدو خبراں ملیاں نے چاندی عرصے تو بعد کچھ ہفتیاں تو بعد کہ ہر پاسے یزید تیرے تے لعنت برس رہی ہے زمانہ تیرے خلاف ہو رہے آئے آل رسول تے تو ظلم کیتا ہون جدو جناب اپنی ذلت تے حکومت جاندی ویکھی پھر امام زین العابدین دے گے ہاتھ بن کے ایک تقریر کی تھی کہندہ جی میں معافی چاہنا ہوں میرا قصور کوئی نہیں اے لعنت ہوئے ابن زیاد تے اس لعنتی دا کم ہے میں ہوندہ تے توڑے ابا جی آنے میں حکومت اپنی چھڑ دینا لیکن میں انہاں نو کچھ نہ کہندہ دوسرے لفظیں چونے انج تقریر کی تھی جو میں ساڑھا وزیر اعظم اقوام متحدہ ویچ کر کے آئے کیا اس تقریر نال سیدان دے خون دی قیمت ادا ہو سکتی اونچی بولو سوال اتنے کہ جے 72 شہداء دیاں شہادتاں یزید دی تقریر نال بھلائیاں نہیں جا سکتی سید زادیاں نو کئی 100 میل اٹھان تے کچاویاں تے پھرانا یزید دی تقریر نال بھلایا نہیں جا سکتا تے آسیہ ملونہ نو چھوڑنا شکور قادیانی نو چھوڑنا اور اس تو علاوہ جتنے بھی گستاخان رسول نے انہوں نے ریلیف تے ریلیف دینا تے ہزاراں تحریک لبیک دے کارکنان سید زادے عالم پیر صوفی حافظ کاری انہوں نے جیلہ میں سٹنا تے انہوں تے پابندیاں ہندوستان دے فوجی نو چاہ پلا کے تیسرے دن ٹور دینا تے اپنے پاکستان دے عالم تے سید زادیاں دے گھراں وچ راتاں نو ریٹ کروانی اے چیزاں بھی ایک تقریر نال بھلائیاں نہیں جا سکتی اس واسطے اے ذہن وچ رکھ لو کہ جنہ حضور دے دین دا راہ روکیا انہوں نے اتھے بھی جواب دینا پوے گا تے اگے بھی جواب دینا پوے گا مولوی کیا کر لیں گے مولوی کچھ نہیں کر سکتے ساڑھی کی ایسی نواز شریف یہی کہنا سی کہ مولوی کیا کر لیں گے مولوی کی کر سکتے اسی کچھ نہیں کر سکتے نا ملہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ تے کر سکتا اسی کچھ نہیں کیتا رب نے کسی اور پاسوں سزا دے دیتی میں نو یاد ہے رانا سنا دے منحوس زمانے جس وقت سلمان تاثیر دیاں بتیاں بجھان والے بچیاں نو سزا ہوئی 5 سال کی جرم کیے جی نہ بتیاں بجھائیاں نے تے پتہ ہے کس دن بتیاں بالیاں سن بتیاں انہاں بالیاں 12 ربیع الاول دے دن قبلہ حضور دی ولادت دے دن ہوئے تے لبرل تے دین بیزار چند کتے کھڑے ہو کے اتھے بوم بتیاں بال کے کہہ رہے سن تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا تے حضور تے چند غلامت ہوئے برداشت نہیں ہویا یار میرے آقا دا دن ہے تے حضور دے گستاخ دے نعرے لگنے کیویں برداشت ہو سکے صرف اس بتی بجھاون دے ہوتے موم بتی بجھان تے 5 سال قید کٹ کے بچے باہر آئے سوال اتنا ہے آج رانا ثناء اللہ کہندا نا جی میں او جرم کیتا نہیں جو میرے تے پایا گیا میں کہ پتر تو انہاں نو دہشت گرد قرار دیتا ہے ادو نظر نہیں سی آیا او جرم انہاں کیتا نہیں جو جرم تو پا دیتا رب ربے تے اونے ایک اصول بنایا کما تو دین و تو دان جے میں دا کرو گے اویں دا بھرو گے جو تسی کرو گے تہاڈے اگے پیش آئے گا انسان بڑھو اسی حکمراناں نو کہہ رہے ہیں کہ انسان دے بچے بڑھو تے تسی پچھلیاں تو عبرت حاصل کرو آج بھی موقع جے توبہ کرو اور حضور دے دین نو اس پاکستان نافذ کرو
قوم سارا کچھ بھول جائے گی، مہنگائیاں بھول جائے گی، سب کچھ بھول جائے گی، لیکن رسول اللہ دے دین دی گل تے کرو۔ آج بھی تواڈے نال لبیک والے کھڑے ہو جان گے۔ ساڈا اتنا جھگڑا ہے یار کہ جے ملک رسول اللہ دے نام دا ہے تے قانون حضور دے نام دا کیوں؟ جے ملک دی بنیاد ہے نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو پھر اتنے قانون ہو کیوں نہیں؟ اتنا جھگڑا ہے۔ اور ایسے وجہ تو اسی مجرم بھی ہیں، ایسے وجہ تو اسی فنڈامنٹل بھی ہیں، بنیاد پرست بھی ہیں، رجت پسند بھی ہیں، ایکسٹریمسٹ بھی ہیں، انہوں دے نزدیک تخریب کار بھی ہیں۔ جو مرضی نہ دے ہو، ہر تانا منظور ہے، پر حضور دے دین نو چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ اور یہی پیغام صدیاں بعد مولا حسین دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکران دے نوکر 14 صدیاں بعد او بیٹھا ویل چیئر تے مرد کلندر، انہیں سانو اے سمجھایا ہے ساڈا جینا بھی حضور واسطے، ساڈا مرنا بھی حضور واسطے۔ میرے جیسے چھوٹے دل والے تے میرے جیسے بزدل کدی جیل وچوں نکل دے ہوئے انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ نہ کہندے جے میں قبلہ امیر المجاہدین جیسے استاد دا شاگرد نہ ہوں۔ میں بھی یقینی طور دوتے پہلے دوسرے تیسرے دن لکھ کے دے آندہ کہ جناب میرا لبیک نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے جیسے بندے نو اگر حوصلہ ملے اللہ رسول دی مہربانی تو بعد ظاہری طور دوتے تو اس ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے مجاہد دی وجہ تو اور تواڈے علاقے دے اس مرد کلندر دی وجہ تو جنہیں کہ سرکار دے نا تے گردن ادھروں بھی حاضر ہے، ادھروں کٹ لو پھر بھی حاضر ہے، ادھروں کٹ لو پھر بھی حاضر ہے۔ کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن۔ ایسے ایسے جناب اعلیٰ بڑے بڑے آستانے والے عظیم سادات سید زادے آکے جناب اعلیٰ فیض آباد کنٹینر تے سردیاں دیاں لمحیاں راتاں بابا جی نل کھلو کے کہندے رہے بھاویں اسی رسول دی آل بھاویں اسی بڑے آستانے دے ہزاراں مریداں دے پیر، لیکن تسا ساڑھے نانے دی عزت دی گل کی تھی ہے، میرے نانے دی عزت دی کوئی گل کرے ساڑھیاں گردنا جناب اعلیٰ حاضر اسی بھی کہہ رہے ہیں۔ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن۔ یہ ساریاں چیزاں اکھاں دے سامنے تساں بھی دیکھیاں اساں بھی دیکھیاں، اسی بس آخر چہی پیغام دینا چاہنے ہو جناب اعلیٰ اکھاں کھولو تے جس ویلے تانوں لگے حالات مشکل ہو گئے نے ایک باری آل رسول دے حالات تے نظر پایا جے حالات سوکھے نظر آ جاؤ۔ آئے آئے ایویں دے حالات نہیں ہوئے پیارے ہو۔ جس وقت سید زادے رہا ہو کے جا رہے ہوں تے جناب نعمان بن بشیر دی قیادت ہے جے قافلہ واپس نکل رہا ہوئے تے جناب اسے دمشق دے بازار دے وچ سید زادہ دیکھے کہ کسائی نے ایک ہاتھ چھری پکڑ کے پیچھے لکائی ہوئی ہے تے دوجے ہاتھ نال جناب بکری دے کان نو پکڑے ہیں تے پانی پلا رہے ہیں تے سید زادہ کہنا نعمان ذرا قافلہ روک میں مسئلہ پوچھنا۔ آئے ہائے انہیں کیا سارا جگ تو آڑے تو دین سکھے تسی کیڑا مسئلہ کسائی کو پوچھو تسی کی پوچھو گے انہیں کو فرما یار میں کہہ رہا ہوں قافلہ رکیا سید اتر کے آ کے پوچھ دینے یار جدو انہوں کاری زیبہ دینا ہے تے پانی کیوں پلانا ہے؟ انہیں کہا جی رسول اللہ دا فرمان ہے جانور بکھا پیاسا زیبہ نہیں کرنا چاہتا۔ جدو سید نے سنے آؤ اکھا موتیاں دی طرح برس پہیاں فرما ہور کی سنے آؤ اکھا ہور ساڑھے آقا فرمایا ایک جانور اگے دوجا جانور ذبح نہیں کری دا، کسے جانور دی جناب اعلیٰ ماں گے اندے بچے نو ذبح نہیں کرنا، کسے بچے گے اندی ماں نو ذبح نہیں کرنا، جناب اعلیٰ ایک جانور اگے دوجے نو ذبح نہیں کرنا، جانور دے اگے چھری تیز نہیں کرنی۔ ایک اللہ جس ویلے انہیں بیان کی تھی آپ جناب اعلیٰ
آپ دیدہ ہو کے کہہ دینا نانا جی جتنا کسائی ذبح تو پہلے جانور نو حق دینا ہے کربلا میں تیری اولاد نو اتنا حق بھی نہیں دیتا گیا اتھے بکھے پیاسے ذبح کیتے گئے پیو دے سامنے پتر ذبح کیتا گیا پتر سامنے پیو ذبح کیتا گیا بھائی سامنے بھائی ذبح کیتا گیا لیکن سارا کچھ دیکھ کے بھی تھوڑی آل آج بھی یہی کہہ رہی ہے تھوڑے دین دی گل کر رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے ساڑا سب کچھ تھوڑے دین سے قربان ہے اور دنیا دارانو یہی سمجھا رہے ہیں تھوڑیاں حکومتہ مک جاوڑ گی ہاں حضور دا دین قیامت تک رہن والا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشان پنجتن رہ جائے گا حشر تک نامو نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت پیارے ہو بس یہی پیغام ہے کہ حالات جیسے ہوں اسی دین نبی نال کھڑے ہو چاہیے رہی بات جنگ دی یہ آج نہیں تے کل لگنی اسی تے اتنا کہہ رہے ہیں کہ کشمیریاں دے مرن تو پہلے بسم اللہ کرو تاکہ اندروں انہاں دی مدد آ جائے گی تے باہر تو تسی انہاں واسطے نکلو گے جنگ آسان ہوئے گی آخری کشمیری دے مرن تو بعد تے آخری جناب اعلی مزاحمت دی آواز تو بعد نکلے تے کی نکلے اس واسطے گزارش اتنی ہے حضور دی امت سرکار دے دین نو بھلا کے پسے پشت پا کے کدی عزت نہیں پا سکتی میرے آقا دا فرمان ہے لا عزت الا بالجہاد عزت جہاد کے بغیر ممکن نہیں عزت میچا نال نہیں عزت سود نال نہیں عزت ککڑیاں دیون نال نہیں تے کٹے وچیاں دے اعلان کرن نال نہیں عزت ہے تے محمد عربی دی غلامی دے اندر کروڑ نوکریاں تے 50 لاکھ گھراں تو گل نکل کے لنگر خانے تے آپ پہنچیے تے اسی کہنے ہیں اس تو بھی بدتر حالت تو بچن واسطے ایک کو طریقہ ہے سونے نبی دے دین نو آؤ اپناؤ اور حضور دا دین تخت تے لے آؤ اللہ دی قسم ہے اتھے بھی عزت آلے ہو جاؤ گے اگے بھی عزت آلے ہو جاؤ اس تو پہلے کہ ایک گستاخ جو پاکستان دیا جیلیں چ بندے سے رہا ہو جان ایک پاکستان دا دشمن راد ایجنٹ جو جیلوں میں بندے سب رہا ہو جان ٹائم نہ لٹھو تاکہ ملک دے دشمن اور دین دے دشمنوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے ایک کدوں ہوئے گا جدوں عملی طور تے ہر گھرے چو آواز آئے گی تے میدان وچ بھی کھڑے ہوو گے تے ووٹاں والے دن بھی کھڑے ہوو گے تے آکھو گے
پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آخری دعوت 2 نومبر نو تسی آنا ہے مینار پاکستان. اچھا جناب تساں سارے حضرات 2 نومبر نو پہنچنا ہے مینار پاکستان تے دسنا ہے اے نعرہ کلہ قبلہ امیر المجاہدین دا نہیں، اے صرف ایسے ساڑے مشائخ سادات علماء دا نہیں، اے پورے پاکستان دے بچے بچے دا نعرہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت. اے تسا دسنا ہے اور کوشش کرو کہ ہر پنڈ چو ایک گڈی آنی چاہی دی تاکہ پتہ چلے کہ جناب ہر پنڈ چو رسول عربی دین دی آواز بلند ہو رہی. باقی رہی بات حالات مشکل آسان ہوندے رہندے، بہت ساری فرمائشاں ساتھیاں دیاں، لیکن معاملہ یہ ہے میری صحت اجازت نہیں دے رہی کہ میں تھوڑے نال مزید گفتگو شنید کراں. اشعار دی میں نے کہہ کے گیا نے، لیکن میں ایک شعر پڑھی دیا بس پھر گفتگو ختم ہوچی. بولو سبحان اللہ. اے انہاں واسطے خواجہ غلام فرید فرماندے نے جڑے عاشق ہون دی گل تے کردے نے لیکن پھر مشکل حالات ویکھ کے کہندے نے نہیں جی اوکھا کم ہے. بابا فرماندا ہے دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر میں ہودا، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر میں ہودا، ویسن گزر اصلوں نہ ڈر، اوکھے پہر ایویں ہودا، ویسن گزر اصلوں نہ ڈر، اوکھے پہر ایویں ہودا، دل درد تو ماندی نہ تھی. ہے عشق وچ مشکل بہو گپ گلتے چک چل بہو، ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں ہودا، ہمت کری اے دل بہو ظلمی سفر ایویں ہودا، دل درد تو ماندی نہ تھی. مالک کریم انجمن غلامان مصطفیٰ اور غوثیہ یوتھ فورس اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کوٹ ملیار دے ساتھیاں دی محنت و کاوش قبول و منظور فرمائے. قاضی عمیر صاحب اور دیگر جتنے بھی نبی علیہ السلام دے غلامان نے محنت و کاوش نال نے بزم سجائی، مالک سب نو دنیا آخرت دیاں عزت عطا فرمائے. میں نو توانو نبی علیہ السلام دی غلامی جینا مرنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.